تیسرے رکوع اور 21ویں آیت سے ہوا، اور الحمدللہ ہم نے سورہ آل عمران کی تکمیل کی سعادت حاصل کی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اسے ہمارے ماں باپ اور ساری امت کے لیے مغفرت و بخشش کا ذریعہ فرمائے، اور جیسے اس پاک ذات نے ہمیں سورہ آل عمران کی تکمیل کی توفیق عطا فرمائی، قرآن حکیم کی تکمیل کی توفیق بھی نصیب فرمائے۔ سورہ آل عمران میں بنیادی طور پر جو خطاب ہے وہ عیسائیوں کی طرف ہے۔ یہاں اس سورہ مبارکہ کا جو نام ہے آل عمران، عمران کا خاندان، آیہ نمبر 33 میں یہ کلمہ ارشاد فرمایا گیا، اسی مناسبت سے سورت کو اس نام سے موسوم کر دیا گیا۔ اس عمران سے کون سے عمران مراد ہیں؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ دو شخصیات ہیں جو بنی اسرائیل کی تاریخ میں اس نام سے جانی جاتی۔ ایک سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے والد گرامی، جناب موسیٰ کا پورا نام بھی موسیٰ بن عمران تھا، اور دوسری شخصیت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کے والد گرامی، یعنی جناب عیسیٰ علیہ السلام کے نانا جان۔ مفسرین فرماتے ہیں یہاں عمران سے مراد حضرت مریم کے والد گرامی، جناب عیسیٰ علیہ السلام کے نانا جان وہ مراد ہیں، ان کے خاندان کو یہاں آل عمران ارشاد فرمایا گیا۔ اور خصوصاً اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی 80 سے زائد آیات مفسرین لکھتے ہیں یہ اس موقع پر نازل ہوئیں جب بنو نجران، یہ عرب کے عیسائیوں کا سب سے بڑا قبیلہ تھا، سن 9 ہجری میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رحلت فرمانے سے بہت تھوڑا عرصہ قبل آپ کی مدنی زندگی کے آخری ایام میں سن 9 ہجری کو علماء سیرت کہتے ہی عام الوفود ہے، ایئر آف ڈیلیگیشنز۔ مختلف عرب قبائل کے جو وفود تھے وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، بہت سے اور اکثر کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوتے اور رسول اللہ سے دین سیکھ کر اپنے قبیلے والوں کو جا کر سکھایا کرتے۔ تھوڑا سا اگر ذہن میں یاد ہو، 9 ہجری کی بات ہے، 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا تھا، جسے قرآن نے کہیں فتح مبینہ فرمایا اور کہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح فرما کر اس کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے بعد سارے کا سارا عرب وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، لوگ گروہ در گروہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے۔ اسی موقع پر یہ وفد بھی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عیسائی تھے، ان کے سیاسی زعماء بھی ساتھ تھے اور مذہبی رہنما اور پادری بھی ان کے ہمراہ تھے۔ ان کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو عیسائیوں کے گمراہ کن عقائد تھے کہ وہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا کرتے، وہ کہا کرتے تھے کہ خدا 3 ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام ان تینوں میں سے ایک ہیں۔ اسی طرح سے کر کے اور غلط سلط عادتیں، وہ صلیب کی، جسے کراس کہا جاتا ہے، صلیب کی پوجا کرنا شروع کر دی تھی، خنزیر کو انہوں نے حلال ٹھہرا لیا تھا۔ ان سارے امور کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی گفتگو ہوئی، ان کی بحث ہوئی، اور سورہ آل عمران کے 80 کے قریب جو آیات ہیں یہ بنو نجران کے وفد کے حضور کی بارگاہ میں حاضری کے موقع پر نازل ہوئی۔ ہم آگے ان کا مختصر تعارف سنیں گے۔ یہاں جو تیسرا رکوع ہے اس میں خصوصاً بتایا گیا کہ جو عیسائی اور یہودی تھے ان کے جو نام عمل تھے وہ حد درجہ سیاہ ہو چکے تھے، وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، اللہ کے نبیوں کو قتل کیا کرتے تھے، اور وہ عدل و انصاف سے کوسوں دور ہو چکے تھے۔ اس سب کے باوجود ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہم جو مرضی کرتے رہیں، ہم نے ہمیشہ اللہ کا محبوب رہنا، ہم نے ہمیشہ اللہ کا پیارا رہنا ہے، ہمارے اعمال جتنے مرضی سیاہ
جتنے مرضی بدتر ہو جائیں ہم ہمیشہ خدا کے محبوب رہیں گے۔ ان کے اس خود ساختہ دعوے کی تردید کی گئی، فرمایا گیا ایسا نہیں ہوگا، جو اس طرح کے کام کریں گے اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، فرمایا جن کے ایسے سیاہ کرتوت ہوں گے ان کے دنیا اور آخرت میں جو انہیں بظاہر نیک عمل لگتے ہیں وہ ضائع چلے جائیں گے اور روز حشر کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا۔ اور پھر خصوصاً آیہ نمبر 24 بڑی قابل غور ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس بنیادی سبب کا ذکر کیا ہے جس کی وجہ سے عیسائی اور یہودی اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ ہم جو مرضی کرتے رہیں، ہمارے لیے کوئی جو ہے وہ عدل کا دن نہیں ہوگا، کوئی ہمارے برے اعمال کی جزا ہمیں نہیں ملے گی۔ فرمایا اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کے دلوں سے خوف آخرت رخصت ہو گیا تھا۔ آخرت کی جو پیشی ہے، میدان محشر میں اللہ کی عدالت کی حاضری کا جو ڈر ہے، وہ انہوں نے اپنے دلوں سے نکال پھینکا تھا۔ وہ کہا کرتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، ہم اگر جہنم میں گئے بھی تو تھوڑے دنوں کے لیے جانا ہے، پھر اس کے بعد جنت تو ہماری۔ سورہ بقرہ میں ہم سن چکے ہیں، وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ لن يدخل الجنت الا من کان ہودا او نصارى، جنت میں تو جائیں گے ہی یا یہودی یا عیسائی، اور تو کوئی جنت میں جائے گا ہی۔ یہاں بھی اس کی بنیادی جو وجہ ہے ان کے سارے گناہوں کی، وہ یہی ذکر کی گئی کہ انہوں نے خوف آخرت کو اپنے دلوں سے نکال دیا تھا۔ قرآن پڑھنے والوں کو بتایا جا رہا ہے کہ ان سابقہ قوموں کا انجام دیکھ لو، جن کے دلوں سے خوف خدا رخصت ہو جاتا ہے۔ جب دلوں سے آخرت کا خوف نکل جاتا ہے تو پھر اس قوم کو پاتال کی تہ میں گرنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا ہے، پھر اللہ کا کلام بھی ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ نہیں بنا کرتا ہے، پھر اللہ کے انبیاء کرام بھی انہیں راہ ہدایت کی طرف بلائیں تو وہ ایسے سخت دل ہو چکتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبیوں کو قتل کرنے سے بھی باز نہیں آیا کرتے۔ اور پھر اسی رکوع کی آیہ نمبر 26 اور 27 بڑی قابل غور اللہ کی قدرتوں کا بیان، اور یہ پس منظر ذہن میں رہے کہ یہودی اور عیسائی یہ ظلم اور یہ گمان کیے بیٹھے ہیں کہ ہم جو مرضی کر لیں عزتیں ہمارے لیے، ہمارا نام عمل جیسا ہی سیاہ کیوں نہ ہو، ہم محمد الرسول اللہ کا خاتم الانبیاء والمرسلین کا انکار بھی کیوں نہ کر دیں، پھر بھی اللہ کی بارگاہ سے عزت ہمیں ہی ملے گی، پھر بھی ہمیں ہی کامیابی نصیب ہوگی۔ فرمایا گیا یہ تمہارے خود ساختہ دعوے اور گمان ہیں، یہ جھوٹ ہیں۔ قل، اے محبوب اعلان کر دیجئے، اللہم مالک الملک، ساری حکومتوں کا مالک اللہ ہے، تؤتی الملک من تشاء، وہ جسے چاہتا ہے ملک عطا فرماتا ہے، حکومت عطا فرماتا ہے۔ اس نے بنی اسرائیل کو بھی حکومت عطا فرمائی، لیکن جب بنی اسرائیل نے اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑنا اپنا شعار بنا لیا، اللہ سے کیے ہوئے وعدوں سے انحراف کو اپنا طرز حیات ٹھہرا لیا، اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایات کو پس پشت پھینکنا اپنی عادت ثانیہ بنا لی، تو پھر وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، پھر اللہ نے تاج عزت ان کے سروں سے اتار کر عرب کے صحرا نشینوں کے سر پہ سجا دیا۔ وہ جس سے چاہتا ہے ملک چھین بھی لیا کرتا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ جسے چاہتا ہے عزتوں سے نوازتا ہے اور جسے چاہتا ہے وہ ذلتوں کا راہی بنا دیا کرتا ہے۔ وہ عزتیں انہی کو عطا کرتا ہے جو اس کی ہدایات کی تابعداری کیا کرتے ہیں۔ عرب کے صحرا نشین ان عزتوں کے حقدار اسی وجہ سے بنے تھے کہ انہوں نے محمد الرسول اللہ کی پیروی اختیار کی، وہ رسول اللہ پر صدق دل سے ایمان لائے تھے، اپنی اولادیں چھوڑ دی تھیں، اپنے ماں باپ چھوڑ دیے تھے، اپنے وطن چھوڑ دیے تھے، اپنی دوستیاں چھوڑ دی تھی، اپنے کاروباری مفادات پسے پشت پھینک دیے تھے، ہر چیز کو، ہر نفس کی خواہش کو پیچھے رکھ کر جب انہوں نے محمد الرسول اللہ پر ایمان لانے کو سب سے اول ترجیح قرار دیا تو پھر اللہ نے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ کا جلوہ دنیا کو دکھا دیا۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، فرمایا ساری خیر اسی اللہ کے قبضے میں ہے، اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دعویٰ کیا گیا کہ وہ جسے چاہے حکومت بخشے، جس سے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزتوں کی تاج پہنائے اور جسے چاہے ذلتوں کے پاتال میں پھینک دے۔ اس دعوے کی دلیل
اگلی آیت میں ذکر فرمائی گئی۔ فرمایا یہ کرنے والی قدرت وہ ہے تولج اللیل فی النہار، اگر اس کی قدرت کو دیکھنا ہو تو دیکھ لو، وہ وہی ذات ہے جو رات میں دن کو داخل کرتی ہے، وتولج النہار فی اللیل، اور دن میں رات کو داخل کرتی ہے۔ رات کی تاریکی کا پردہ چاک کرنے والی ذات وہی ہے، دن کا اجالا اور روشنی پھیلانے والی ذات اسی کی ہے۔ تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، وہ زندہ سے مردوں کو نکالنے کی طاقت رکھتی ہے اور مردہ سے زندہ کو نکالنے کی طاقت رکھتی ہے، اور وہ جسے چاہے بے حساب رزق سے نوازا کرتی ہے۔ فرمایا جس رب کی قدرتوں کا یہ عالم ہے وہ اس دعوے میں بھی یقیناً سچا ہے کہ ساری کائنات کی بادشاہت اسی کے پاس ہے۔ چوتھے رکوع سے آیہ نمبر 31 ہے سورہ آل عمران کی، ان کے پھر اسی دعوے کی تردید اور امت مسلمہ قرآن پڑھنے والوں کے لیے رمضان کی ان مقدس ساعتوں میں بہت بڑا پیغام۔ یہودی اور عیسائی یہ دعویٰ کرتے تھے، آگے سورہ مائدہ میں بھی آئے گا، وہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہم جو مرضی کریں یہ محبوبیت الہی یہ ہمارے پاس رہے۔ آیہ نمبر 31 میں بڑی سادگی کے ساتھ اللہ پاک نے بتا دیا کہ جو میرا محبوب بننا چاہتا ہے اسے طریقہ کیا اختیار کرنا ہے، بھلے وہ یہودی ہو، وہ عیسائی ہو، یا امت مسلمہ میں سے بھی جو اس منصب پہ پہنچنا چاہتا ہے، اس کے پاس طریقہ ایک ہی ہے، رستہ ایک ہی ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے حبیب اعلان کر دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو پھر میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، محمد مصطفیٰ کی غلامی، محمد مصطفیٰ کی اتباع کامل اور محمد مصطفیٰ کی غیر مشروط اطاعت، یہ اللہ کا محبوب بننے کا نسخہ کیمیا ہے۔ جو محبوب خدا بننا چاہتا ہے فاتبعونی، اسے محمد مصطفیٰ کے نقش قدم کو اپنا امام بنانا ہوگا، اپنا رہنما بنانا ہوگا، پھر اللہ کی محبت بھی نصیب ہوگی، گناہوں کی مغفرت بھی عطا ہوگی اور دونوں جہانوں کی عزت بھی نصیب ہوگی۔ لیکن آیہ نمبر 31 میں پھر غور فرمائیے، یہ نہیں کہا کہ جو اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے وہ نماز پڑھنے میں میرے محبوب کی پیروی کر لے، وہ زکوٰۃ دینے میں پیروی کر لے، وہ احرام کی گرہیں باندھنے میں میرے محبوب کی پیروی کر لے، کسی زندگی کے صرف خاص کام کے اندر تو پیروی کر لے اور باقی کاموں میں وہ خود کو کھلم کھلا آزاد سمجھے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ فاتبعونی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے دین سے لے کر، ہم اپنی نماز، اپنی عبادات سے لے کر اپنے معاملات اور اپنی سیاسیات سے لے کر اپنی معاشیات کو، جب تک ہر چیز کو اتباع محمدی کے رنگ میں نہیں ڈھالیں گے تب تک اللہ کی محبوبیت کا یہ منصب عظیم نصیب نہیں ہو پائے گا۔ اسی رکوع میں پھر حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا، آپ کی ولادت کا واقعہ ذکر کیا گیا۔ آپ کی والدہ منت مانتی ہیں کہ الہی میرے اگر بیٹا پیدا ہوگا تو میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، اور اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ بچیوں کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے قبول نہیں کیا جاتا تھا، ظاہر اس کے اندر بہت سارے انتظامی شرعی مسائل پیدا ہوا کرتے تھے۔ جب اللہ پاک نے انہیں امید دکھائی، یہ منت مان لی، اور جب ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بیٹی ہے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا رب انی وضعتها انثى، الہی میں نے تو بچی کو جنم دیا۔ اللہ فرماتا ہے واللہ اعلم بما وضعت، اللہ پاک والدہ مریم سے بہتر جانتا ہے کہ اس نے کسے پیدا کیا ہے، یہ رب کا ہی تو عطا کیا ہوا۔ اور یہاں یہ جملہ بڑا قابل غور ہے، فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، کاش مادر مریم یہ سمجھ سکتی کہ جو بیٹا وہ ذہن میں جس کا تصور کیے بیٹھے ہیں وہ اس عظیم بچی جیسا کب ہو سکتا ہے۔ یہ بچی جو اللہ نے انہیں عطا فرمائی ہے، جو شان رب نے اس بچی کے مقدر میں لکھی ہیں، جو عظمتیں اللہ نے اس بچی کو عطا فرمانی ہیں، وہ بچہ جو مادر مریم کے ذہن میں ہے، وہ لڑکا وہ ان عظمتوں کو چھو بھی نہیں سکتا ہے۔ مریم نام رکھا جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ کے رب کے سپرد کرتی ہیں، بیت المقدس کی خدمت کے لیے پیش کرتی ہیں۔ خلاف قاعدہ حضرت زکریا علیہ السلام ان کے
اخلاص کی وجہ سے ان کی اس جو بچی ہے اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے قبول فرماتے ہیں۔ بیت المقدس کے جو نگران، جو وہاں کے علماء تھے، وہ سب اس بچی کی جو ہے وہ پرورش کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے اگلے رکوع کے اندر ذکر کیا گیا، ہر ایک چاہتا ہے کہ یہ سعادت اس کے حصے میں آئے۔ طے یہ پاتا ہے کہ وہ سب اپنے قلم جس سے وہ اپنی مذہبی کتب تحریر کیا کرتے تھے اسے دریا میں ڈالیں گے۔ جس کا قلم دریا کی روانی کے خلاف چلے گا وہ مریم کی نگہداشت کا حقدار ٹھہرے گا، اور اللہ کے حکم سے جناب زکریا علیہ السلام کا قلم وہ دریا کی روانی کے خلاف چلا۔ آپ کی قسمت میں یہ سعادت اللہ پاک نے عطا آپ کو فرمائی۔ آپ حضرت مریم کی کفالت کرتے ہیں، ایک الگ کمرہ ان کے لیے مختص کر دیا جاتا ہے۔ اس کمرے میں سوائے حضرت زکریا کے، جو رشتے میں سیدہ مریم کے خالو بھی لگتے تھے، ان کے سوا اور کوئی اس کمرے میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے جناب زکریا اس کمرے میں داخل ہوتے ہیں، وجد عندہا رزقا، اور حضرت مریم کے پاس رزق دیکھتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ پھل حضرت مریم کے حجرے میں موجود ہوتے ہیں جو اس وقت بیت المقدس کے بازار میں بھی دستیاب نہیں تھے۔ حضرت زکریا حیران ہوتے ہیں، یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم اس حجرے میں میرے سوا آتا کوئی نہیں ہے، آپ باہر نکلتی نہیں ہیں، اگر کوئی آئے بھی صحیح یا آپ باہر جائیں بھی صحیح تو یہ پھل تو باہر دستیاب بھی نہیں ہے، بازار میں موجود بھی نہیں ہے، یہ آپ کے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ قالت هو من عند اللہ، جناب مریم عرض کرتی ہیں خالو جان یہ اللہ کی طرف سے عطا کیے جاتے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، وہ تو بے حساب عطا فرمانے والا ہے۔ جب وہ اپنے بندوں یا اپنی بندیوں کو نوازنے پہ آتا ہے تو پھر وہ حساب بھی نہیں رکھا کرتا ہے، وہ مارکیٹ میں ہیں یا نہیں، بازار میں ہیں یا نہیں، اللہ کی قدرت کے لیے اس میں کوئی مشکل نہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر مبارک 100 برس کے قریب ہو رہی ہے، ابھی تک اولاد اللہ نے اپنی حکمت سے عطا نہیں فرمائی۔ حضرت مریم کے حجرے میں بے موسم کے پھل دیکھتے ہیں، دل میں اولاد کی خواہش ایک بار پھر تازہ ہوتی ہے۔ قرآن فرماتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں حضرت زکریا نے اپنے رب سے دعا مانگی۔ اللہ کے نبی ہیں، ہنالک وہیں پر، اسی مقام پر یہ ذکر فرما کے قرآن نے اشارہ کر دیا کہ جس جگہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہوں وہاں دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے چاہیے، اور جہاں رب کی رحمتوں کا نزول ہو وہاں دستے دعا بلند ہوں تو اللہ ان ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹنے دیا کرتا۔ عرض کرتے رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے مریم کو بے موسم کے پھل عطا فرمانے والی ذات، جیسے تو بے موسم کے پھل مریم کے پاس بھیج سکتا ہے، مولا کیا ہوا جو میری عمر 100 برس کے قریب ہے، کیا ہوا جو میری بیوی بانجھ ہے، مولا تیری قدرت سے بعید نہیں کہ تو ان تمام باتوں کے باوجود ہمیں نعمت اولاد سے نواز دے۔ انک سمیع الدعاء، مولا تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ حضرت زکریا دعا مانگتے ہیں اور پھر قرآن فرماتا ہے آپ کو اللہ کی طرف سے فرشتے آ کر خوشخبری سناتے ہیں کہ آپ کو اللہ یحییٰ جیسا فرزند عظیم عطا فرمائے گا۔ یہاں اجمال ہے، سورہ مریم میں حضرت زکریا کی دعا کی تفصیل اور جو ہے اس سے زیادہ تفصیل وہاں پر ذکر کی گئی۔ حضرت زکریا قدر حیرت کا اظہار کرتے ہیں، فرمایا جاتا ہے کذالک اللہ یفعل ما یشاء، یہ ساری باتیں آپ کا 100 برس کی عمر کو پہنچنا، بیوی صاحبہ کا بانجھ ہونا، یہ انسانوں کے لیے اولاد کے حصول کے لیے مانع ہو سکتے ہیں، اللہ کی قدرتوں سے یہ ہرگز رکاوٹ نہیں بن سکتے ہیں۔ نشانی طے کر دی جاتی ہے کہ 3 دن تک آپ دنیاوی روز مرہ کی گفتگو نہیں کر سکیں گے، ہاں اللہ کی تسبیح، رب کا ذکر وہ آپ کی زبان سے اسی طرح جاری و ساری رہے گا۔ اگلے رکوع کے اندر حضرت مریم کے درجات کا ذکر ہے، جناب عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری آپ کو سنائی جاتی ہے، آپ بھی حیرت کا شکار ہوتی ہیں کہ الہی لم یمسسنی بشر، مولا مجھے تو کسی انسان نے چھوا تک نہیں، میرے ہاں اولاد کیوں کر پیدا ہوگی؟ ارشاد فرمایا جاتا ہے کہ مریم یہ اللہ کے کام ہیں، کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہے پیدا فرما سکتا ہے، وہ خاوند کا، وہ باپ کا یا وہ مرد کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ نے اپنی حکمت سے آپ کو اپنی قدرت کے اظہار کے لیے منتخب فرمایا۔ فرشتے آ کر آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری دیتے ہیں۔ یہاں آیہ نمبر 45 میں حضرت عیسیٰ کو کلمہ فرمایا گیا اور سورہ مائدہ میں کلمۃ اللہ فرمایا گیا۔ مفسرین فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ بغیر کسی ظاہری سبب کے اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے،
اللہ نے فرمایا کہ ہو جا، اور حضرت مریم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اس لیے آپ کو کلمہ بھی فرمایا گیا۔ ان کا نام المسیح عیسیٰ بن مریم، یہ ساری تفصیل ذکر کی گئی تاکہ کوئی شبہ باقی نہ رہے۔ مسیح کا معنی ہے کسی کو چھونے والا، مسح کرنے والا۔ آپ بیماروں پر ہاتھ پھیرتے تھے، اللہ انہیں شفا عطا فرما دیا کرتا۔ آپ کو ابن مریم والدہ کی طرف نسبت کی ہے قرآن نے جہاں بھی کی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ آپ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ بتایا گیا کہ آپ دنیا اور آخرت میں معزز ہیں اور اللہ کے مقربین بارگاہ میں سے ہیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شانوں کا تذکرہ کیا گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات خود ان کی زبان سے بیان ہوئے کہ آپ نے فرمایا میں تمہارے لیے کیچڑ سے پرندے کی مورت بناتا ہوں، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں، وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن کر زندہ ہو کے اڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ میں تمہارے لیے مادرزاد اندھوں کو، کوڑ کے مریضوں کو جو ہے وہ اللہ کے حکم سے شفا دیتا ہوں، اور میں مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کرتا ہوں۔ جو کچھ تم گھروں سے کھا کے آتے ہو، جو گھروں میں چھپا کے آتے ہو، میں اس سب کے بارے میں تمہیں خبر دیتا ہوں۔ فرمایا اس میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں اگر تم حقیقتاً صاحب ایمان۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان ساری باتوں کو اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں، واحد متکلم کے صیغے سے بیان کر رہے ہیں کہ میں شفا دیتا ہوں، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، میں تمہیں وہ غیب کی خبریں بتاتا ہوں جو تم گھروں میں چھوڑ کر آئے، لیکن یہ سب اللہ کے حکم سے۔ بتایا گیا کہ اگر کوئی ان افعال کی ظاہری نسبت اپنی طرف یا اللہ کے کسی محبوب کی طرف کرے، جبکہ عقیدہ یہ ہو کہ یہ کام اللہ کے حکم، اس کے اذن اور اس کی مرضی سے ہوتے ہیں، تو یہ ہرگز شرک نہیں ہے۔ قرآن حکیم نے اسے کھول کر بیان کر دیا۔ پھر آپ کے خلاف جو یہودیوں نے سازش کی، آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی، اس کا ذکر کیا اور بتایا اللہ نے آپ کو آسمانوں کی طرف بلند فرما لیا۔ اسی سورہ مبارکہ کے 6 رکوع کے اندر آیت مباہلہ ذکر کی گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اسلام کا عقیدہ واضح طور پر ذکر کر دیا گیا کہ نہ آپ خدا ہیں نہ خدا کے بیٹے ہیں، اللہ کے عزت والے، تکریم والے نبی ہیں، رسول ہیں اور اس کے بندے ہیں۔ پھر اس کے باوجود جب وہ وفد اور عیسائی ماننے پہ نہ آئے تو آپ نے انہیں دعوت مباہلہ پیش کی، جس کا ذکر آیہ نمبر 61 میں کیا گیا۔ مباہلہ عربی زبان میں اس کا معنی یہ ہے کہ جب دو افراد کسی معاملے پر اختلاف رائے ہو جائے، دلائل اور بحث سے بات طے نہ ہو، تو پھر وہ دونوں مل کر یہ دعا مانگیں کہ یا اللہ جو ہم میں سے جھوٹا ہے اس پر تیری لعنت۔ اسے مباہلہ کہتے ہیں۔ حضور نے انہیں دعوت دی کہ دلائل پیش ہو چکے، بتایا گیا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی مثال حضرت آدم کی سی ہے۔ جیسے آدم علیہ السلام بغیر ماں اور باپ دونوں کے پیدا ہوئے، لیکن دونوں کے بغیر پیدا ہونے کے باوجود وہ نہ خدا ہیں نہ خدا کے بیٹے، یوں ہی جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی بغیر باپ کے پیدا ہونے کے باوجود نہ خدا ہیں نہ خدا کے بیٹے۔ یہ سارے دلائل سننے کے باوجود بھی جب وہ نہ مانے تو حضور نے فرمایا تم بھی آؤ، اپنی بیویوں، اپنے بچوں، اپنے اہل خانہ کو بھی لاؤ، اور میں بھی آتا ہوں اور میں بھی اپنی آل کو ساتھ لے کے آتا ہوں۔ پھر ہم مل کر دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ جو ہم میں سے جھوٹا ہے اس پر تیری لعنت۔ وقت طے ہو گیا، وہ عیسائیوں کا وفد بھی تیار ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لائے۔ کتب تفاسیر میں ہے کہ حضور اس شان سے آئے کہ آپ کے دائیں بائیں سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما، اور آپ کے پیچھے پیچھے سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، سیدۃ نساء اہل الجنہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اور حضور مولا کائنات شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ ساتھ تھے۔ اور یہاں رک کر یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ 9 ہجری کی بات ہے، اور 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شہزادیاں تھیں ان میں سے صرف حضرت سیدہ کائنات ہی حیات تھیں، باقی تینوں شہزادیوں کا وصال ہو چکا تھا، حضرت رقیہ کا بھی، حضرت زینب کا بھی، اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہن کا بھی۔ ان تینوں شہزادیوں کا وصال ہو چکا تھا۔ حضور کی شہزادیوں میں سے اگر کوئی اس وقت بقید حیات تھیں تو وہ صرف اور صرف سیدہ کائنات ہی تھی۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے ساتھ لے کر گئے تھے۔ اس واقعے سے اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جانا کہ حضور کی شہزادی تھی ہی ایک، یہ سراسر غلط ہے اور سیرت سے اور تاریخی واقعات سے بے بہرہ ہونے کی ایک علامت ہے۔ جب حضور اس شان سے تشریف لائے
مفسرین فرماتے ہیں عیسائیوں کے وفد کے سربراہ نے اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کے کہا کہ ہرگز ان سے مباہلہ مت کرنا، بخدا میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر وہ اللہ سے یہ دعا مانگیں کہ پہاڑ کو اس کی جگہ سے ہٹا دیا جائے تو اللہ ان کی دعا کی برکت سے پہاڑ کو بھی اس کی جگہ سے ہٹا دے گا۔ اگر تم نے ان سے مباہلہ کیا تو تم نمونہ عبرت بنا دیے جاؤ، ابھی اللہ کا عذاب نازل ہوگا اور تمہیں ساری انسانیت اور پوری تاریخ کے لیے ایک عبرتناک مثال بنا دیا جائے۔ انہوں نے حضور کو جب یوں آتے دیکھا تو مباہلے سے معذرت کر لی، کہنے لگے جی ہم مباہلہ نہیں کرتے ہیں، ہم جزیہ دیں گے اور جزیہ دے کر ہم اپنے دین پر ہی باقی رہیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس بات کی اجازت عطا فرمائی۔ اس کا تذکرہ یہاں آیا نمبر 61 میں کیا گیا، اور پھر اس کے بعد اگلے دونوں رکوعوں میں بھی اہل کتاب کے جو مختلف ان کی غلط فہمیاں، غلط دعوے تھے، ان کی تردید کی گئی۔ کبھی وہ کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں، کبھی وہ کہتے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، کبھی کہتے حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے۔ قرآن فرماتا ہے تمہاری عقل کو کیا ہو گیا؟ حضرت ابراہیم کا تو زمانہ یہودیت اور عیسائیت سے بہت پہلے کا ہے، وہ یہودی یا عیسائی کیسے ہو سکتے؟ یہودیت اور عیسائیت کا تو آغاز ہی جناب ابراہیم کے بعد ہوا ہے، وہ نہ یہودی تھے، نہ عیسائی تھے، اور نہ ہی مشرکین میں سے تھے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر حضرت ابراہیم کے کوئی سب سے زیادہ قریبی عقائد، اعمال اور اخلاق میں سب سے بڑھ کر ان کی راہ پہ چلنے والا ہے تو ھذا النبی والذین آمنوا، یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب ہیں اور ان کی ملت کے سب سے زیادہ عمل کرنے والے ہیں۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے اوصاف کا ذکر کرتے ہوئے یہاں آیا نمبر 75 میں قرآن حکیم نے جو ایک بات ارشاد فرمائی وہ بڑی قابل غور ہے اور سمجھنے کے قابل ہے، ہماری ہدایت اور اصلاح کے لیے بڑی اہم۔ یہودیوں کا ذکر ہو رہا ہے، عیسائیوں کا ذکر ہے، ان کی گمراہیوں کا ذکر ہے، لیکن یہیں فرمایا کہ اہل کتاب میں سے کچھ وہ ہیں کہ اگر انہیں تم ڈھیروں کا ڈھیر سونا امانت کے طور پر دو تو یؤدیہ الیہ، وہ اس ڈھیروں کے ڈھیر میں کوئی خیانت کیے بغیر تمہیں واپس لوٹا دیں گے۔ لیکن کچھ ایسے بد نصیب ہیں کہ اگر 1 دینار بھی دو گے تو وہ بھی تمہیں واپس نہیں کریں گے۔ قرآن حکیم کا یہ انداز بتا رہا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ ہمارا اختلاف ہے، ہمارا ان کے ساتھ کسی نقطۂ نظر میں کسی باب میں ان سے رائے مختلف ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم ان کی جائز خوبیوں کا بھی انکار کرنا شروع کر دیں۔ ان کے اندر جو اچھے اوصاف ہیں ان کا ذکر کرنا بھی ہم اپنے لیے ناجائز سمجھنے لگیں، یہ قرآن کا دستور نہیں ہے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے اچھے اوصاف اور جو ان میں خیر کی باتیں تھیں قرآن نے انہیں تسلیم کیا ہے، قرآن نے ان کا ذکر کیا ہے، بتایا کہ تمہیں تمہارا اختلاف رائے، تمہارے سامنے والے کی شخصیت کے جو مثبت پہلو ہیں، جو اچھے اوصاف ہیں، ان کا انکار کرنے پہ مجبور نہ کرے۔ یہ بات عدل و انصاف سے بعید ہے۔ اسی سورہ مبارکہ کے 9ویں رکوع میں آیا نمبر 81 میں اللہ پاک نے میثاق کا ذکر فرمایا۔ عالم ارواح میں سارے نبیوں سے جو وعدہ لیا گیا کہ جب ان کی موجودگی میں اللہ کے نبی خاتم رسول آخر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو سارے نبی آپ پر ایمان بھی لائیں گے اور آپ کی مدد بھی کریں گے۔ سورہ آل عمران کی آیا نمبر 81 میں اس میثاق کا ذکر کیا گیا، اور مفسرین فرماتے شب معراج سارے انبیاء کا حضور کی اقتداء میں نماز ادا کرنا یہ اسی میثاق کی تکمیل کا اعلان تھا کہ جو اللہ کے نبیوں نے وعدہ کیا تھا، شب معراج اس وعدے کی تکمیل کر دی گئی۔ چوتھے پارے کا آغاز سورہ آل عمران کے 10ویں رکوع سے آیا نمبر 92 سے ہوتا ہے۔ اعلان کیا جا رہا ہے کہ اگر تم نیکی کا کمال حاصل کرنا چاہتے ہو تو کمال نیکی اپنی محبوب اور پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے تمہیں نصیب ہوگی، اور تم جو بھی تھوڑا یا زیادہ خرچ کرتے ہو اللہ پاک اسے بخوبی جانتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، آپ کی صحابہ میں سے ایک حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میرے مالوں میں سے بیروحا، یہ ایک بڑا قیمتی باغ تھا جو مدینہ طیبہ کے وسط میں مسجد نبوی کے سامنے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی کبھار وہاں تشریف لے جاتے تھے۔ وہاں ایک ٹھنڈا میٹھے پانی کا چشمہ بھی تھا، حضور وہاں بیٹھنا پسند فرمایا کرتے تھے۔ وہ صحابی حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، مجھے اللہ نے جو جائیداد دی ہے اس میں سب سے محبوب اور مجھے جو قیمتی ہے وہ یہ بیروحا باغ ہے۔
حضور میں آپ کو گواہ بناتا ہوں، آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ آپ اس بیروحہ باغ کو اللہ کی راہ میں جہاں چاہے اسے خرچ کر دیں۔ حضور نے ان کے اس جذبہ صادقہ کی تعریف فرمائی اور فرمایا اسے اپنے قریبی رشتہ داروں میں خرچ کر۔ انہوں نے وہ بیچ کر اس کی رقم اپنے قریبی رشتہ داروں میں بانٹ دی، تقسیم کر دی، بتا دیا کہ جب اپنی محبوب چیز بارگاہ الہی میں پیش کرو گے رب کی طرف سے پھر تمہیں کمال نیکی کی سند عطا کی جائے۔ بیت اللہ العظیم کے حج کا ذکر اسی رکوع کے اندر کیا گیا ہے، اور اسی رکوع میں اہل کتاب کی اطاعت، ان کی فرما برداری سے منع کیا گیا۔ اگلے رکوع کا آغاز اس حکم الہی سے ہوتا ہے کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت اس حال میں آئے کہ تم مسلمان ہو، تمہاری ساری زندگی اسلام کی اطاعت اور تعمیل سے عبارت ہونی چاہیے۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیا گیا۔ تفرقہ بازی، فرقہ بازی میں پڑھنے سے منع کیا گیا۔ فرمایا اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری طاقت کمزور ہوگی، تمہارے دشمن غالب آئیں گے اور انہیں تمہیں ہرانے اور نیچا دکھانے میں کامیابی نصیب ہوگی۔ سو اس سے بچو، اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر کی، تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی، تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ سو اس اخوت کو باقی رکھنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اسی رکوع کے اندر فرمایا کہ امت مسلمہ میں ایک جماعت ایسی ضرور ہونی چاہیے جو نیکی کی دعوت دے، برائی سے روکے۔ 12ویں رکوع کا آغاز امت مسلمہ کے اس اعزاز سے کیا گیا کہ کنتم خیر امہ، تم سب سے بہترین امت ہو، لیکن کب تک؟ جب تک تم نیکی کا حکم دیتے رہو گے، برائی سے روکتے رہو گے اور اللہ پر ایمان صحیح معنوں میں لاتے رہو گے، اس وقت تک تمہیں خیر الامم ہونے کا اعزاز نصیب رہے گا۔ اور اگر تم ان باتوں کو چھوڑ دو گے تو پھر تم سے یہ اعزاز لے لیا جائے گا۔ فوراً بعد پھر اہل کتاب کا ذکر ہے کہ اہل کتاب کو بھی اللہ نے عزت دی تھی، فرمایا تھا انی فضلتکم علی العالمین، لیکن جب انہوں نے خود کو اس اعزاز کا حقدار نہیں ٹھہرایا تو پھر یہ عزت ان سے چھین لی گئی۔ امت مسلمہ کو ان کی ذمہ داریاں یاد دلائی گئیں۔ یہاں اور اس سے پھر اگلے جو رکوع ہیں، رکوع نمبر 13، 14 اور 15 میں غزوہ احد کے حالات تفصیلاً ذکر کیے گئے، غزوہ بدر کی طرف اشارہ کیا گیا۔ یہ جو سورہ مبارکہ ہے اس میں خصوصاً غزوہ احد، جس میں مسلمانوں کو بعض ان کی غلطیوں کی وجہ سے نقصان کا سامنا کرنا پڑا، اس کا تفصیلی ذکر اس سورہ مبارکہ میں جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ اسی غزوہ احد کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ بھی پھیلا دی گئی، اس حوالے سے بھی 15ویں رکوع کے آغاز میں آیا نمبر 144 میں فرمایا گیا وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آپ سے پہلے بھی اللہ کے رسول دنیا میں تشریف لاتے رہے۔ اگر آپ کی شہادت ہو جائے یا آپ کو جو ہے وہ طبعی طور پر اللہ اپنے پاس واپس بلا لے تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل اسلام سے پھر جاؤ گے؟ فرمایا جو ایسا کرے گا وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور اللہ پاک شکر کرنے والوں کو ضرور بدلہ عطا فرمائے گا۔ بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اللہ کے نبی اور رسول کا اس دنیا میں آنا اللہ کی حکمت کی وجہ سے ایک خاص وقت تک کے لیے، پھر آپ دنیا سے پردہ فرما جائیں گے اور دین اسلام پھر بھی باقی رہے گا۔ تفصیلی طور پر ذکر کیا گیا کہ کیسے غزوہ احد کے حالات پیش آئے، کس طرح سے بعض لوگوں سے غلطی ہوئی، اور اللہ پاک نے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ یہ اعلان فرما کر ان سب کو معاف فرما دی۔ اب اللہ کے معاف فرما دینے کے بعد اگر کوئی صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے کسی پر بھی اس حوالے سے طعنہ زنی کرتا ہے تو وہ اپنی حد سے آگے بڑھنے والا ہے اور وہ اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنے والا ہے۔ تفصیل کے ساتھ ان واقعات کا تذکرہ یہاں کیا گیا۔ رسول اللہ کی بعثت کے مقاصد آیا نمبر 164 میں ایک بار پھر یاد کرائے گئے کہ اللہ نے مومنوں پر احسان عظیم فرمایا جب ان میں وہ رسول بھیجا جو انہی میں سے ہے، ان کی اللہ کی آیتیں پڑھ کر انہیں سناتا ہے، ان کا تزکیہ نفس فرماتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی کا شکار تھے۔ انہی آیات میں فرمایا گیا کہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ غزوہ بدر میں فتح مبین اور غزوہ احد میں نقصان کا سامنا، فرمایا یہ جو اونچ نیچ ہے یہ دنیا میں چلتی رہتی ہے۔ فرمایا ہم دنوں کو لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہوا کرتی ہے۔ اگر تم اپنی غلطیوں سے سبق سیکھو گے تو اللہ پاک تمہیں مزید آئندہ کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ اسی طرح سے یہودیوں کے بعض
جو گستاخانہ اقوال تھے انہیں سورہ مبارکہ کے 19ویں رکوع میں ذکر کیا گیا، انبیاء کے قتل کرنے کا ذکر کیا گیا، اور آیا نمبر 186 میں بتایا گیا کہ یہ طرح طرح کی اذیت ناک باتیں اللہ کی عظمت و شان کے حوالے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، دین اسلام کے حوالے سے کرتے رہیں گے۔ ان تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الامور، اگر تم دامن صبر تھامے رہو گے، راہ تقوی اختیار کیے رکھو گے، تو یہ بڑی ہمت اور بلندی والے کاموں میں سے۔ اس سورہ مبارکہ کا جو آخری رکوع ہے، 20واں رکوع، جو آیا نمبر 190 سے شروع ہوتا ہے، اس رکوع کے بارے میں کتب احادیث میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد کے وقت بیدار ہوا کرتے تو حضور سورہ آل عمران کا یہ آخری رکوع پڑھا کرتے۔ بڑی خوبصورت، بڑی مؤثر اور بڑی ہی اعلیٰ دعائیں اس رکوع میں اللہ پاک نے ہمیں سکھائی۔ آغاز میں اپنی کائنات میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے، فرمایا آسمانوں اور زمین کی تخلیق، دن اور رات کے بدل بدل کر آنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، جو کھڑے ہو کر بیٹھے ہوئے پہلوؤں کے بل اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں اور اللہ کی تخلیق میں غور و فکر بھی کرتے رہتے ہیں، اور وہ یہ اعلان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان میں سے کوئی چیز بھی بے فائدہ نہیں بنائی۔ سبحانک فقنا عذاب النار، مولا پاکی تجھی کو زیبا ہے، ہمیں جہنم کے عذاب سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ جسے تو نے جہنم میں داخل کیا تو نے اسے رسوا کر دیا، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ الہی ہم نے ایک ہستی کو ایمان کی دعوت دیتے ہوئے سنا، اے مالک ہم ایمان لے آئے، فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت عطا فرما۔ یا اللہ جو اپنے رسولوں کی زبان سے جن انعامات کا تو نے وعدہ کیا ہمیں وہ عطا فرما دے، ولا تخزنا یوم القیامہ، اور ہمیں قیامت والے دن رسوا نہ فرمانا، ہمیں قیامت کی رسوائی سے محفوظ فرمانا۔ انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ یہ دعائیں ذکر کرنے کے بعد فرمایا فاستجاب لهم ربهم، اللہ نے ان کی دعاؤں کو قبول کر لیا، اور یہ اعلان فرما دیا کہ مرد ہو یا عورت جو اچھے عمل کرے گا اللہ پاک ان کے اعمال کا بدلہ انہیں ضرور عطا فرمائے گا، وہ جنت کے باغات میں رہیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے ثواب ہے، اور عمدہ ثواب اسی کی بارگاہ میں۔ آیا نمبر 196 میں ایک عام غلط فہمی کا ازالہ کیا گیا جو اس وقت بھی بعض لوگوں کے ذہنوں میں تھی، آج بھی ہے اور شاید آئندہ بھی ہو۔ فرمایا یہ جو کافروں کو تم دنیا میں جو ہے وہ طرح طرح کی نعمتوں سے سرفراز ہوتا دیکھتے ہو، ان کا ملکوں پر کنٹرول اور قابو اور اختیار دیکھتے ہو، فرمایا یہ بات تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، متاع قلیل، یہ تو دنیا کی چند روزہ زندگی ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ نہایت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ حقیقی کامیابی وہ آخرت کی کامیابی ہے، اور وہ اہل ایمان کو اللہ سبحانہ و تعالی عطا فرمائے۔ اس سورہ مبارکہ کا اختتام بھی اسی حکم پر فرمایا گیا، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، فرمایا اگر کامیابی چاہتے ہو تو دلوں میں خدا کا تقوی پیدا کرو، اللہ کا ڈر دلوں میں پیدا کرو، یہ تقوی تمہیں کامیابی کی منزل تک پہنچائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی پاک مقدس و لا ریب کلام کی آیات بینات کا درست فہم اور اس کے مطابق عقیدہ و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔